بات چل رہی تھی تو میں نے کہا اتنی سی بات بتا دوں۔ اب یہاں سے سفر شروع ہوتا ہے مدینہ شریف کے لیے۔ اس سفر میں دو باتیں بہت اہم آتی ہیں، دو واقعات ہمیں کتابوں سے ملتے ہیں ہجرت کے سفر میں۔ ایک واقعہ ہے سراقہ ابن جوشم کا اور ایک واقعہ ہے ام معبد کا۔ کیا معاملہ ہوتا ہے اس میں؟ چونکہ پورے مکے میں یہ ہلچل مچ چکی تھی، پورے مکے میں یہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ جو اللہ کے نبی اور صدیق اکبر کو زندہ یا کسی بھی حالت میں اطلاع دے گا، پکڑوائے گا، اس کو 100 سرخ اونٹوں کا انعام دیا جائے گا۔ 100 سرخ اونٹوں کی لالچ میں پورے مکے کے لوگ ادھر سے ادھر ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑے تھے۔ سراقہ ایک قبیلے کا سردار تھا، وہ وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا۔ کسی نے آگے اس کو بتایا کہ میں نے سمندر کے کنارے کنارے کچھ لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ بڑا ذہین آدمی تھا، وہ سمجھ گیا کہ یہ کون جا رہا ہے، لیکن اس نے کہا کہ نہیں مجھے پتا ہے اللہ کے نبی اس راستے پہ نہیں گئے، ادھر کوئی نہیں گیا۔ کچھ وقت گزرا تو وہ اپنی جگہ سے اٹھتا ہے، گھوڑے پہ اپنے بیٹھتا ہے، فال نکالتا ہے، فال دیکھتا ہے تو فال الٹا پڑتا ہے، مگر 100 سرخ اونٹوں کی لالچ میں اسی طرف چل دیتا ہے۔ جب تیزی سے گھوڑا دوڑاتا ہوا چل رہا ہوتا ہے تو صدیق اکبر ایک مرتبہ دیکھتے ہیں تو اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کوئی ہمارا پیچھا کرتے ہوئے آ رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نہیں، تم فکر نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کچھ دور کے بعد صدیق اکبر پھر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی وہ گھڑ سوار نزدیک آ رہا ہے، آپ اپنی اونٹنی پہ سوار ہیں، اونٹنی کا نام قصوہ ہے، آپ اپنی اونٹنی پہ سوار ہیں، وہ اونٹنی چل رہی ہے۔ جب دوبارہ صدیق اکبر یہ خواہش ظاہر کرتے ہیں تو اللہ کے نبی اونٹنی پہ بیٹھے بیٹھے ایک مرتبہ گردن گھما کے پیچھے دیکھتے ہیں تو تاریخ بتاتی ہے کہ سراقہ کا گھوڑا وہیں گر جاتا ہے۔ وہ دوبارہ اٹھتا ہے، دوبارہ گھوڑے پہ بیٹھتا ہے، اس کے بعد پھر پیچھا کرنا شروع کرتا ہے، اور کچھ وقت گزرتا ہے تو اللہ کے نبی سے پھر صدیق اکبر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اب تو وہ بہت نزدیک ہمارے آ گیا ہے۔ کتابوں کے ورق الٹیے تو مورخین و محدثین بتاتے ہیں کہ جس راستے پہ یہ سفر کا بیان ہو رہا ہے وہ راستہ ریتیلا نہیں تھا، پتھریلا علاقہ تھا۔ وہ ریگستانی ریتیلا علاقہ نہیں تھا بلکہ پتھریلا علاقہ تھا۔ دوسری مرتبہ جب وہ گھڑ سوار نزدیک، سراقہ کا گھوڑا جب نزدیک آ رہا ہوتا ہے اور صدیق اکبر پھر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی وہ تو بہت نزدیک آ رہا ہے، تو جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ گردن گھما کے اس کی طرف دیکھتے ہیں تو کتابوں میں باقاعدہ لکھا ہے کہ سراقہ کا گھوڑا پتھریلی زمین میں سینے تک دھس جاتا ہے۔ سراقہ کا گھوڑا سینے تک، گھوڑے کا جو سینہ ہوتا ہے جہاں سے مڑتا ہے وہاں تک وہ پتھریلی زمین کے اندر دھس جاتا ہے، اور وہ وہیں سے چلا کے کہتا ہے کہ اے اللہ کے نبی، بے شک آپ اللہ کے نبی ہیں، میں نے اس بات کا اقرار کیا، میں ایک لمحے کے لیے آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی رک جاتے ہیں، سراقہ چل کے آتا ہے، اللہ کے نبی سے کہتا ہے کہ اللہ کے نبی ہم یقین کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، ہم یہاں سے واپس لوٹ جائیں گے، ہم کسی سے کچھ نہیں کہیں گے، آپ ہمیں اس موقع پہ ایک امان دے دیجئے۔ اس زمانے میں یہ موقع ایسے ہوتے تھے جو کسی آنے والے وقت پہ یاد دلاتے تھے کہ فلاں وقت پہ ہم نے کیا کیا تھا تمہارے ساتھ۔ تو ایک چھوٹا سا ٹکڑا پڑا ہوتا ہے کسی چیز کا، ہے کوئی پتا ہے یا چمڑے کا کوئی ٹکڑا ہے، صدیق اکبر اس پہ کچھ لکھ کے سراقہ کو دیتے ہیں اور وہ اپنی قسمت پہ ناز کرتا ہوا مکے واپس لوٹ آتا ہے۔ اس کا واقعہ میں آگے کہیں اور جوڑ کے آپ کو بتاؤں گا۔ اب جب سراقہ کے واقعے سے آپ آگے چلتے ہیں تو چلتے چلتے جب کافی تھکان ہو جاتی ہے، یہ سفر 13 دن کا سفر ہوا ہے۔ آپ مکے سے مدینے کے لیے جب بس میں بیٹھیں گے تو 5، 6 یا 7 گھنٹے میں وہاں پہنچ جائیں گے، اور اللہ رب العزت اپنے محبوب کو 13 دن کا سفر کرا رہے ہیں۔ آپ جس بس میں جائیں گے وہ ایئر کنڈیشن بس ہوگی، جگہ جگہ کھانے پینے کے لیے رکے گی، معقول انتظام ہوں گے، وہاں کوئی کیفیٹیریا نہیں تھا، کوئی راستہ نہیں تھا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے نبی پہ یہ مشکلیں، پریشانیاں امت کی ہدایت کے لیے ڈالی گئی تھیں۔ اگر ہم اپنی آنکھیں بند کر کے ان کو نہیں دیکھیں گے تو پھر نہ ہمیں نبی سے عشق ہے، نہ ہم ان کے امتی ہونے کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ یہ تکلیفیں اور پریشانیاں کس درجہ ڈالی گئی ہیں؟ کیا میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، ہمارے نبی سے پہلے 1.25 لاکھ نبی دنیا میں آئے۔ اگر 1.25 لاکھ کی گنتی دیکھی جائے تو اس کا مطلب ہمارے نبی کے دنیا میں آنے سے ہزاروں سال پہلے سے دنیا بنی ہوئی ہے۔ تو کیا اللہ رب العزت یہ نہیں کر سکتے تھے کہ پہلے اس دنیا کو آج کا جیسا ایڈوانس بنا دیتے، کاریں بھی ہوتی، جہاز بھی ہوتے، راستے بھی ہوتے، کھانے پینے کے انتظام بھی ہوتے، تب اپنے نبی کو بھیج دیتے؟ ہمارے نبی کوئی آدم علیہ السلام کے ساتھ اکیلے تو پہلے آئے نہیں دنیا میں۔ جب اتنا سب کچھ ہو چکا تھا تو کچھ عرصہ اور روک کے یا پہلے ترقی کرتے پھر بھیجتے، لیکن پھر امت کو پیغام کیسے ملتا، پھر امت کی اصلاح کیسے ہوتی ہے؟ تو اپنے نبی کو تو نمونہ کامل بنا کے بھیجا۔ قرآن میں وضاحت کر دی کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو میرے نبی کی عزت کرو،
آپ کی خوبیوں کا ذکر قرآن میں ہوا تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بتایا گیا۔ تو اس جگہ سے جب آپ آگے چلتے ہیں تو ایک جھوپڑی دیکھنے کو ملتی ہے۔ یہ جھوپڑی ایک شخص ہے ام معبد، اس کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے آواز دیتے ہیں تو اندر سے آواز آتی ہے کہ ام معبد گھر پہ نہیں ہے، اس کی بیوی اکیلی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت لیتے ہیں کہ کیا ہم اندر آ سکتے ہیں؟ وہ کہتی ہے آپ تشریف لائیے۔ وہ پہچانتی نہیں کہ یہ کون ہستی ہے، کون شخصیت ہے، آج میری قسمت کہاں لڑ گئی ہے۔ آپ جب گھر میں تشریف لاتے ہیں تو اس سے پوچھتے ہیں کہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ ہم لوگ مسافر ہیں، سفر میں ہیں، بھوکے ہیں۔ ام معبد کی بیوی کہتی ہے کہ ہمارے گھر تو 3 دن سے فاقہ ہے، کچھ بھی کھانے کو نہیں ہے۔ اس کے گھر میں ایک طرف ایک بکری بندھی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بکری کو دیکھتے ہیں تو اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ بکری دودھ نہیں دیتی؟ تو وہ کہتی ہے کہ نہیں، یہ بکری دودھ نہیں دیتی۔ آپ کہتے ہیں اگر اجازت ہو تو میں کوشش کروں، چونکہ مہمان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ اس کو پتا تھا کہ یہ بکری دودھ نہیں دیتی، اس کے بعد بھی وہ ایک بڑا سا پیالہ آپ کو دیتی ہے کہ آپ کوشش کرنا چاہیں تو کر لیں، یہ بکری دودھ نہیں دیتی۔ اللہ کے نبی نے جب اس پیالے کو بکری کے تھنوں کے نیچے لگایا اور ہاتھ سے دودھ کو دونے خود کوشش کی تو پیالہ لبالب بھر گیا اور تھنوں میں اب بھی دودھ باقی تھا۔ ابھی میں نے آپ کو جو واقعہ پہلے بتایا تھا، جب حضرت بلال دودھ کا بھرا ہوا پیالہ لے کے آئے تھے، دونوں چیزوں کو میچ کیجئے گا، جب حضرت بلال دودھ کا بھرا ہوا پیالہ لے کے آئے تھے تو اللہ کے نبی نے خود پہلے پیا تھا، اس کے بعد صدیق اکبر نے پیا تھا، پھر حضرت بلال نے پیا تھا۔ یہاں اللہ کے نبی نے خود اپنے ہاتھوں سے دودھ کو دھوا ہے، لہٰذا بھرے ہوئے پیالے کو صدیق اکبر کو دیتے ہیں کہ پہلے تم پیو۔ یہاں سے ہم کو یہ پتا چلتا ہے کہ اگر کسی محفل میں کوئی عالی مرتبت شخصیت ہے تو سب سے پہلے ہمیں اس کی طرف رجوع ہونا ہے، لیکن اگر وہ عالی مرتبت شخصیت خود کچھ تقسیم کرنا چاہے گا تو سب سے پہلے دوسروں کو دے گا، بعد میں اپنا نمبر آئے گا۔ دونوں چیزیں سمجھ میں آتی ہیں نا بھائی؟ تو پہلے صدیق اکبر دودھ پیتے ہیں، اس کے بعد اللہ کے نبی ام معبد کی بیوی سے کہتے ہیں کہ تم بھی دودھ پیو، 3 دن سے فاقے کے ہو، وہ بھی دودھ پیتی ہے۔ پھر اس کے بعد تیسری بار اللہ کے نبی دودھ پیتے ہیں، ابھی بھی تھنوں میں دودھ باقی ہے، دوبارہ سے اس کا دودھ نکالتے ہیں، پیالہ لبالب بھر کے اس کے پاس رکھ دیتے ہیں کہ جب تمہارا شوہر آئے تو اس کو یہ دودھ دے دینا پینے کے لیے۔ یہاں سے یہ قافلہ چلتا ہے مدینہ کی طرف۔ ام معبد جب لوٹ کے آتا ہے تو وہ حیرت بھری نگاہ سے دودھ کا بھرا ہوا پیالہ دیکھتا ہے، پوچھتا ہے یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اس کی بیوی چونکہ جانتی نہیں تھی کہ کون ہے، وہ یہ پورا واقعہ سناتی ہے تو ام معبد خوشی سے جھوم اٹھتا ہے، کہتا ہے بد نصیب تو پہچان ہی نہیں سکی، تجھے پتہ ہی نہیں کہ دونوں جہان کی دولت مقام محمود کے مالک آج اس جھوپڑی میں قدم رکھ کے تشریف لے گئے ہیں۔ اب یہاں سے جو یہ سفر چل رہا ہے تو یہ مدینہ کی طرف پہنچنے کا سفر ہے۔ مدینہ کی طرف پہنچنے کا سفر ہے تو اس زمانے میں مدینہ شہر کے نام سے نہیں تھا، چھوٹی چھوٹی بستیاں تھیں، چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے، تابا، طیبہ، یثرب، قبا، یہ الگ الگ مختلف چھوٹی چھوٹی سی قبیلے تھے، چھوٹی چھوٹی سی بستیاں ہوا کرتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جس جگہ پر، جس طرف سے آپ داخل ہوتے ہیں اس بستی میں، تو سب سے پہلی جو بستی تھی، جو قبیلہ تھا، وہ قبا کے نام کا تھا۔ جب اس بستی میں آپ پہنچتے ہیں تو کلثم ابن حزم کے مکان میں اللہ کے نبی قیام فرماتے ہیں۔ 2 روایتیں ملتی ہیں، کسی نے لکھا کہ 4 دن اللہ کے نبی نے قیام کیا اور کسی نے لکھا کہ 14 دن اللہ کے نبی نے قیام کیا۔ بہرحال دونوں ہی صورتوں میں، 4 دن کا ہو یا 14 دن کا ہو، دونوں ہی صورتوں میں یہاں کے قیام کو مکمل کرنے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے کہتے ہیں کہ اب ہمیں یثرب کی بستی کی طرف چلنا ہے، اس موقع پہ یہ ایک چھوٹی سی بستی ہے اور اس بستی میں چھوٹے چھوٹے سے مکان بنے ہوئے ہیں۔ مکی زندگی میں نبوت کا اعلان کرنے کے بعد، نبوت کے اعلان سے 53 برس کی جو زندگی گزری، جو 13 برس کی زندگی گزری ہے، کل ٹوٹل مکے کی 53 برس کی زندگی ہے، لیکن 53 برس کی زندگی میں نبوت کے اعلان سے ہجرت جو 13 برس گزرے ہیں، اس پورے عرصے میں اللہ کے نبی نے کسی مسجد کی تعمیر نہیں کی تھی۔ مکی زندگی میں اللہ کے نبی نے کسی مسجد کی تعمیر نہیں کی تھی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبا کی بستی میں آئے ہیں اور یہاں سے چلنے کا ارادہ ہوا ہے تو یہ طے کیا گیا کہ آپ کے قیام کی مسرت میں یہاں ایک مسجد تعمیر کی جائے۔ اللہ کے نبی نے اس خیال کو پسند کیا۔
سامنے پہاڑ سے ایک پتھر لے کے قبلے کی سمت ایک پتھر رکھتے ہیں، اور جب وہ پتھر رکھ دیتے ہیں تو صحابہ کرام کی بھیڑ میں نگاہ اٹھتی ہے ابو قحافہ کے بیٹے سیدنا صدیق اکبر پہ، اور ان کو اشارہ ہوتا ہے کہ آگے بڑھ کے آؤ، اور جو پتھر میں نے رکھا ہے اس کے داہنی طرف تم ایک پتھر رکھو۔ حضرت ابو بکر جب پتھر رکھ دیتے ہیں تو اس وقت حکم ہوتا ہے حضرت عمر فاروق کے لیے کہ آپ آئیے اور اس پتھر کے برابر میں ایک پتھر رکھیے۔ جب حضرت عمر بھی اس پتھر کو رکھ دیتے ہیں تب پھر اشارہ ہوتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پہ کہ تم آؤ اور اس پتھر کے داہنی طرف ایک پتھر رکھو۔ کتابوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس وقت حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہجرت فرما کے تشریف نہیں لائے تھے، لہٰذا کچھ اور صحابہ اکرام کو اللہ کے نبی بلاتے ہیں اور داہنی طرف پتھر رکھواتے ہیں، اتنی جتنی آپ کے ذہن میں حد تھی کہ مسجد اتنی بڑی ہوگی۔ جب داہنی طرف کے پتھر مکمل ہوتے ہیں تو آذربائیجان کو حکم دیا جاتا ہے کہ بائیں طرف پتھر رکھو۔ یوں مسجد قباء کی حد بندی پتھروں سے کی جاتی ہے۔ قرآن میں اس کا ذکر آتا ہے کہ یہ وہ مسجد ہے جو پہلے ہی دن سے تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پہ اس کی بنیادیں رکھی گئی ہیں، لہٰذا اس کا مرتبہ یہ ہے کہ اس مسجد میں 2 رکعت نماز نفل پڑھنے پہ ایک عمرے کا ثواب ہے۔ جب آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بنایا تھا اور فرشتوں کو حکم ہوا تھا سجدہ کرنے کا، وہ بڑا لمبا واقعہ ہے، مختصر یہ ہے کہ جب فرشتوں نے اللہ رب العزت نے فرشتوں کا اور آدم علیہ السلام کا ذہنی اعتبار سے مقابلہ کرایا تھا آسمانوں پہ، اور اس ذہنی اعتبار کے مقابلے میں آدم علیہ السلام کی جیت ہوئی تھی اور فرشتوں کی شکست ہوئی تھی، تو فرشتوں نے اپنی غلطی کا کفارہ دینے کے لیے 7ویں آسمان پہ بیت المعمور کے نام سے جو اللہ کا گھر ہے اس کا طواف کیا تھا۔ یہ ادا اللہ رب العزت کو پسند آئی، اور اسی وقت جبرائیل علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ آدم کو لے کے زمین پہ جاؤ اور بیت المعمور کے ٹھیک نیچے زمین پہ روح زمین پہ کعبۃ اللہ کے نام سے میرے گھر کی تعمیر کرو۔ تو آدم علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام کی نشاندہی پہ پتھروں سے ہی کعبۃ اللہ کی حد بندی کی تھی۔ اس وقت بنیادیں نہیں کھودی گئی تھیں، بنیادیں کھودی گئی تھی شیش علیہ السلام کے زمانے میں۔ میں بتانے کا مقصد یہاں پہ، کیونکہ میں بیان سے الگ نہیں ہٹنا چاہتا، وقت میرے پاس کم ہے، جس طرح کعبۃ اللہ کی حد بندی پتھروں سے ہوئی، جس طرح حضرت اسحاق نے بیت المقدس کی حد بندی پتھروں سے کی، اسی طرح اللہ رب العزت کے حکم سے اللہ کے نبی نے مسجد قباء کی بھی حد بندی پتھروں سے کی، اور اس کا ذکر یہ آیا کہ یہ وہ مسجد ہے جو پہلے ہی دن سے تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پہ اس کی بنیادیں رکھی گئی ہیں، لہٰذا اس مسجد میں جائیے گا، 2 رکعت نماز کم سے کم پڑھیے گا، ایک عمرے کا ثواب ہے۔ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے کے روز یعنی سنیچر کے دن اس مسجد میں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق جمعرات کو اور سنیچر کو 2 دن جایا کرتے تھے۔ میں اس بات کو ذہن میں تازہ رکھتا ہوں، جتنی بار بھی جاتا ہوں سنیچر کے دن اس مسجد میں ضرور جاتا ہوں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ 2 رکعت نماز اس میں پڑھنے پہ ایک عمرے کا ثواب ہے، لیکن یہ پابندی کہیں نہیں لکھی ہے کہ آپ کو صرف 2 ہی رکعتیں پڑھنی ہیں، آپ 10 پڑھیں، 20 پڑھیں، 50 پڑھیں، 100 پڑھیں، جتنا اپنے اندر روحانیت پیدا کر سکتے ہیں۔ مقدس لمحہ آپ کے ہاتھ آیا ہے، کبھی کبھی یہاں جانے کا موقع ملتا ہے، آپ یہاں پر نمازیں پڑھیے گا۔ مسجد قباء کی تعمیر کرنے کے بعد اللہ کے نبی کا یہ قافلہ قباء کی بستی سے یثرب کی طرف چلتا ہے۔ اس زمانے میں کوئی فون نہیں تھے، کوئی ایسا ذریعہ نہیں تھا کہ کسی کے آنے کی اطلاع پہلے سے ہو جائے۔ آج کل تو فون سے پتہ چل جاتا نا، فلاں صاحب فلاں چوراہے پہ گاڑی سے گزر رہے ہیں، اب وہاں پہنچے، ہم لوگوں کو اطلاع ہو جاتی۔ اس وقت کوئی اطلاع کا ذریعہ تو تھا نہیں، اس کی وجہ سے مدینے میں جو لوگ ہجرت فرما کے آ چکے تھے یا جو مدینے کے انصاری صحابی تھے، یہ تمام کے تمام صحابی اللہ کے رسول کے آنے کا انتظار کرنے میں ان سڑکوں پہ دور تک کھڑے رہتے تھے کہ اللہ کے نبی نہ جانے کب تشریف لائیں۔ یہ سلسلہ چل رہا تھا کہ ایک دن ایک اونچے سے درخت کے اوپر ایک یہودی کچھ کام کر رہا تھا، اس نے دور سے دیکھا اونچائی سے کہ ایک غبار سا اڑ رہا ہے، ایک دھول سے اڑ رہی ہے، تو اس نے اوپر سے ہی چلا کے کہا کہ بنو قیلا، تمہیں جس ہستی کا انتظار تھا وہ تشریف لا رہی ہے۔ اور یہ موقع آتا ہے کہ اللہ کے نبی کا قافلہ یثرب کی بستی میں پہنچتا ہے، دونوں طرف صحابہ اکرام آپ کے انتظار میں کھڑے ہوئے تھے، خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں، جو پہاڑوں پہ تھے وہ کود کے نیچے آ جاتے ہیں، جو درختوں پہ تھے وہ کود کے نیچے آ جاتے ہیں، اور اللہ کے نبی کے شان میں استقبالیہ ترانے گائے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہو بیٹیاں استقبال کے لیے گھروں سے نکل آئی ہیں۔ اس موقع پہ ایک تصور ہے جس کو آپ سوچ کے دیکھیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پہ سوار ہیں، وہ اونٹنی آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی ہے، ہر صحابی کے دل میں
جتنے بھی صحابہ اکرام وہاں موجود تھے سب کے دل میں ایک ہی تمنا تھی جو انگڑائیاں لے رہی تھی کہ کاش یہ ہماری مقدر میں ہو کہ اللہ کے نبی ہمارے مہمان ہوں، کاش کونین کی دولت ہماری نصیب میں آ جائے، اے اللہ میری قسمت پہ رحم کر دے، اے اللہ یہ جو دولت ہمارے سامنے اونٹنی پہ سوار ہو کے تشریف لا رہی ہے، اے اللہ یہ میرے گھر کے باہر اگر رک جائیں یہ میرے مہمان بن جائیں۔ لیکن پھر بات وہی آتی ہے کہ تاریخ بھی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اللہ کے نبی نے کبھی کسی کا دل نہیں توڑا۔ جب آپ نے دیکھا کہ تمام کے تمام صحابہ اکرام کے دلوں میں ایک ہی تڑپ ہے تو